السلام جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حضور ایک نظر شاہ رسالت آج ہے جو حال امت، دیکھ لو حضرات رحمت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حضور آئے ہیں در پر بھکاری، جھولیاں بھر دو ہماری، سن لو اے محبوب باری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حضور رحمت عالم خدا را، حضور چشم رحمت سے اشارہ، پار ہو بیڑا ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ لے ابا کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ خاندان قادریہ، الصلاۃ والسلام علیکہ خاندان چشتیہ، الصلاۃ والسلام علیکہ خواجہ کل خواجہ ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سم الاجمیری قدس سرہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خیر۔ یا حضور غریب نواز، یا آپ کے تمام چاہنے والے شہدائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سب کی حاضری سلام قدم بوسی قبول فرمائیے، مولا محمد الرسول اللہ کے صدقے میں رحم فرمائیے، علی شیر خدا کے صدقے میں کرم فرمائیے، کرم کرم کہ تم آلے رسول ہو خواجہ، یہ التجائے غریباں قبول ہو خواجہ، کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم غلاموں کی آپ کے سوا کون بھرے گا۔ خواجہ یہ غلامان غلام، یہ آپ کے چاہنے والے، نانا جان کے ماننے والے حاضر دربار ہیں،
سب کی حاضریوں کو قبول فرمائیے۔ حضور جو پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات مل جائے، جو قرض دار ہیں قرض داری سے سبکدوشی عطا ہو جائے، جو نا اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا ہو جائے۔ بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے۔ جو پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں سے نجات مل جائے، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا ہو جائے، سب کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائیے۔ حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائیے، اپنی چوکھٹ پہ کامیابی کامرانی کے ساتھ طلب فرمائیے۔ آجا مانگنا ہمارا کام ہے، دلانا آپ کا کام ہے، غریب ہم ہیں غریب نواز آپ ہیں۔ حضور پیر و مرشد کے صدقے میں حاجت روائی فرمائیے۔ یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے، یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا معین حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے، یا معین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے بھر دیجئے تمام کی جھولیاں پنجتن کے لیے غریب نواز۔ دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، اس غلام کی فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ۔ آپ مالک ہیں، آپ مختار، ہاں کرم کر دیں کہ بیڑا پار مگر بھائی بلا افتاد کشتی رہے فانو شکستہ راد پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، المدد کن یا معین الدین چشتی۔ سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے، ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز، ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھے رہے سب لوگ اپنی اپنی جگہ۔ از دستور صلاۃ و سلام بھی ہوا اور تمام سے الوداع۔ سرکار غریب نواز جہاں نماز پڑھیں وہاں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے بارگاہ سے مختصر سا پیغام آپ تمام کے حوالے، پھر تمام کو لے کر کے چلیں گے۔ لہذا کروڑوں چاہنے والے ہیں سرکار کے، اتنے کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ سب نے چاہا کہ ہم یہاں آئیں، سب نے چاہا کہ یہاں پر حاضری ہو، لیکن سب نہیں آئے، وہ آئے ہیں جنہیں بلایا گیا۔ ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اور جس طرح سے یہاں بلایا گیا انشاءاللہ اسی طرح مدینے بھی بلایا جائے، کیونکہ ہمیں کسی چھوٹی موٹی ہستی نے نہیں بلایا، ہمیں اس نے بلایا جسے شہزادہ رسول کہا جاتا، عطائے رسول کہا جاتا، جس کو خود رسول نے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، ریپرزینٹیٹیو آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آج اگر ہمارے روزے ہیں نمازیں ہیں، احسان غریب نواز کا، جو آج سینوں میں لا الہ الا اللہ کی روشنی ہے، محمد رسول اللہ سے محبت ہے، احسان ہے سرکار کا کہ غریب نواز نے بر صغیر کو نفرتوں کے اندھیروں میں سے نکال کے ایمان کے اجالوں میں ڈال دیا، اور اپنی ظاہری حیات میں 90 لاکھ سینوں کو کلمہ توحید سے منور فرمایا۔ لہذا سرکار کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں۔ دو باتیں، بات پیغام دینا تھا لیکن دو باتیں ہمارے کو عرض کرنی ہیں، وہ آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے دیکھا، بہت بار دیکھتے ہیں اور روز دیکھتے ہیں کہ لوگ آئے اجمیر شریف۔ اجمیر شریف آئے کیوں تھے؟ وجہ کیا ہے اجمیر شریف آنے کی؟ بتائیے، سب جانتے ہیں نا کیا وجہ ہے؟ غریب نواز کی بارگاہ ہے، یہ غریب نواز کے لیے آئے نا اجمیر شریف، ٹکٹ کٹایا ہے، محنت کی ہے، پیک کیا ہے، سفر کیا ہے غریب نواز کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ آل رسول کے دربار میں جائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اسی لیے آئے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ اجمیر شریف آ رہے ہیں لوگ، لیکن آستان مبارک میں جاتے ہوئے جلدی 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 ہمیں بھیج دیجیے، ہمیں پہلے نکال دیجیے، اور نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پیچھے پیچھے والی صف میں نماز پڑھتا ہے کہ یہیں سے پڑھ کے اور واپس ہوٹل پہ چلا جاؤں گا۔ اجمیر شریف آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا اگر آپ نے اپنا وقت کو بازاروں میں گزار دیا، اگر آپ نے اپنے وقت کو مالوں میں گزار دیا، آپ نے اپنے وقت کو ہوٹل میں سوتے سوتے گزار دیا۔ یہ آئے کیوں تھے؟ اپنے شہر میں ہی اپنے گھر پہ ہی سو جاتے۔ یہاں آئے ہیں آل رسول کی بارگاہ ہمیں حاضری دینے، اور جب یہاں حاضری ہوگی تو یہاں حاضری کا مقصد، ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آئے نا، بلائے گئے، تو یہاں حاضری کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے مکان دکان مانگ کے چلے جائیں گے یہاں سے۔ یہاں سے ہمیں جو ملے گا وہ ہمیں بھی نہیں پتہ، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے ولی بنا دیے گئے۔
یہ دنیا کی مال اور دکان اور چھوٹی موٹی بات ہے، یہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے یہاں، یہ تو انہیں بھی مل رہا ہے جو نہیں آ پائے. تو یہاں بلائے گئے ہیں تاکہ دین کی روشنی، ایمان کی روشنی کو آپ کے سینے میں منور کیا جائے. اور یہ وہ بارگاہ الحمدللہ جہاں پر 24 گھنٹہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. لیکن اگر آپ حاصل کرنے یہاں رکیں گے ہی نہیں تو ملے گی کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات یہ تو اس کو سمجھ لیجیے. آپ آئے ہیں اجمیر شریف، بہت لوگوں کی تمنا ہے آنے کی، آپ آئے ہیں تو یہاں بارگاہ میں وقت گزاریے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ اجمیر شریف بلائے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، تو جو بلائے گئے ہیں تو کسی بڑی بات کے لیے بلایا ہوگا نا. وہ یہ ہے کہ خواجہ کا کرم اور خواجہ کا فیض ایسے نہیں پتہ چلتا کہ مال اور دکان مل گیا تو خواجہ کا کرم ہو گیا، سمجھے؟ بڑا کوئی کام ہو گیا تو خواجہ کا کرم. بے شک سب ان کے صدقے میں ہے، اللہ ان کے صدقے میں ہی عطا کرتا ہے رسول اور آل رسول کے. لیکن یہاں کیوں بلایا گیا؟ یہاں اس وجہ سے بلایا گیا تاکہ جب یہاں آؤ تو کچھ اور تھے، جب یہاں سے جاؤ تو کچھ اور بن کر کے جاؤ. تمہارے اندر دکھائی دے کہ ہاں یہ خواجہ کے دربار سے ہو کے آیا ہے، یہ غوث پاک کے دربار سے ہو کے آیا ہے، یہ رسول اللہ کے دربار. تو وہاں سے بدلاؤ تو پتہ چلنا چاہیے نا. ان بارگاہوں میں جا کر کے ویسے کے ویسے ہی رہے تو پھر جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ اجمیر تو آ گئے لیکن نمازیں آپ کی ادھوری چھوٹی ہوئی ہیں. صرف فجر کی نماز اجمیر میں پڑھنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مزہ نہیں آئے گا ایسی نماز کا. قرآن صرف اجمیر آ کے مدینے جا کر کے آپ پڑھنا زیادہ ثواب ملے گا، اور گھر پہ جو قرآن رکھا ہوا اس پہ دھول جمی ہوئی، ایسا قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم انہیں دیکھیں گے، اور میں قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ تمہاری نظریں ان کو تکتی رہنی چاہیے جو اللہ سے پہلے سے قریب ہے. یہی ہے نا قرآن کی